الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. وقت خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرطی فرقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں قدر و حنین بھی ہے عشق. معزز سامعین محترم یہ قافلہ عشق و مستی جن کا کائنات میں ایک تعارف ہے کہ یہ حضور کے غلام ہیں نہ ان کو اپنے ملک وڈیرہ چودھری جٹ خان ہونے پر ناز ہے انہیں ناز ہے کہ ہمارا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مضبوط ہے بس. اور انہوں نے جو سر رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طاقتور اور ظالم کے آگے جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے بلکہ اگر کوئی طاقتور ظالم آئے تو اس کو یہ سبق سناتے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند اگر کوئی لسا کمزور ماڑا نظر آ جائے تو اس کو کہنے ہیں توڑے واسطے اسی حضور کا جمال بن گیا اور ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بند اور اگر کوئی تگڑا ہو کے سامنے آ کے میں بڑا تگڑا میں فلانا تے فلانا انہوں آدھے تیرے ہوتے تاسی رابطہ قہر بن کے ٹوٹ رہا اور اگر ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بند خدا کے آگے سر چکا کہ سرکشوں کا سر چکے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے امیدوار کے مقابلے میں چیڑ فروش ہے میں نے کہا وہ خالی چیڑ فروش نہیں ہے وہ ضمیر فروش بھی ہے ساتھ میں اور ہمارا امیدوار نہ چیڑ فروش ہے نہ ضمیر فروش ہے اور ویسے بھی ہمارے امیدوار کا لوٹے سے کیا موازنہ لوٹا کہیں اور رکھنے کے لیے ہوتا ہے اسمبلی میں پہنچانے کے لیے تو جڑے ہوتے ہیں اور میدان میں جڑے رہتے ہیں لوٹے نہیں رہتے. لوٹے تو اسی نسل میں ہیں جو عبداللہ بن ابی کی نسل ہے جو آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں کبھی ادھر لگا لی کبھی ادھر لگا لی کبھی جناب دائیں بک لیے کبھی ضمیر بیچ دیا کبھی ڈالروں کے بس پیسوں کے بس. ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ تو ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پہ کروں لاکھ اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا واسطہ اب مردوں سے پڑا ہے. اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں ہمیں بڑا اپنی طاقت پہ ناز ہے ہم بڑے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں میں نے کہا اسلام اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتا. اگر اسلام نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اسلام کرتا کیا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ابو جہل اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ عتبہ اور شیبہ اور جناب ولید ان سب کو اسلام ان کے قدموں میں بھی نہیں پڑتا کہ آؤ میں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں کیا کروں. اسلام کہتا ہے بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ ایچے بول عجبیز. اقبال کہتا ہے اسلام بڑے اور چودھری اور جٹوں کے پاؤں میں نہیں پڑتا طاقتوروں کے پاؤں میں
روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے چلو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور اگر ابو لہب سکا بھی ہو تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اسلام کی اپنا اعجاز ہے. اور یاد رکھنا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ فیصلہ ہے قیامت تک، میرے آقا کا فرمان ہے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے نا، حق نے اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے. وہ ایک کا تو نکلا ہے نا ابھی تازہ تازہ، جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا. کہتے جی اس کے خلاف بات کریں. میں کہ اس مسکین کے خلاف کیا بات کریں؟ اس کے خلاف ہم اس وقت کھڑے رہے جب سارے کینیڈا اور جناب لندن بھاگ رہے تھے. اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں نے، ذمہ داران نے اور اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی جیلوں اور کچہریوں کو آباد کر کے کہا کہ ستم کر ادھر آ، ادھر آزمائے تو تیر آزمائے. کسی کو چھیننے نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا. حق ہم اپنا بڑا اچھی طریقے سے لینا جانتے ہیں. ابھی کراچی میں ہم نے صرف قدم اٹھایا، بسم اللہ کی ہے. جس گریج جاؤ گے اگو تو ہم لبھیں گے اور ملیں گے بھی ترجمے نال انشاءاللہ. کل ہی کوئی نہیں تھا جے لڑنا پہلے الیکشن بعد چوتے لڑنے نے یہ کیڑی گل ہے. جے بندے دے پتر ادھر الیکشن سانو 9 بجے رزلٹ چاہیے لیکن دھاندلی والا نہیں، صحیح طریقے والا رزلٹ. منصور صاحب کہہ رہے سن کہ 9 بجے رزلٹ چاہیے، دھاندلی زیادہ رزلٹ نہیں چاہیے، RTS کا رزلٹ نہیں چاہیے. صحیح بندے دے پتر ہر چیز کو قدر دی، لیکن اسی میدان وچ کھڑے ہیں نا نسل دیں گے نا نسل والے ہیں انشاءاللہ. اور رہی گل آزادی دی جنگ لڑن والے تو وہ اسی پہلے آکھ چکے ہیں کہ نچن والے دے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، اس سے میں ثبوت دینا. آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں دے وڈیاں نے برے صغیر چوں انگریز نوں نسایا سی. وہ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے وڈیاں نے جنگ آزادی دی مجاہدین دیاں مخبریاں کیتی ہون، جنہاں نے وڈیاں نے آزادی جنگ آزادی دی جناب جنگ اور مارکیٹ انگریز کو جاگیراں اور جائیداداں نہیں ہون، جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں اور جناب جسم دے اوتے استریاں پھروا کے نمک اور مرچا بھروا کے کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور رہی پاکستانی معیشت کی بات، آج پوری دنیا میں ہمیں بیکاری قوم بنا کر رکھ دیا ہے. قوم تو آج بھی اپنی محنت اور مزدوری کر کے کھاتی ہے. قوم آج بھی اپنا وقت اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی بھی مکمل کر رہی ہے. لیکن ان عیاشوں اور بدماشوں کی آج پروٹوکولز پورے نہیں ہو رہے. آج ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمیں یہ جتنی بھی سیکورٹی فراہم کی یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہماری کوئی درخواست نہیں. لیکن ایک جناب وہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، وہ جو کل تک فرعون کے لہجے میں ادھر وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بات کرتا تھا، آج جناب کہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں جا کر دوں گا. میں نے کہا صبر ہمارا بھی دیکھو، ہر ظلم سہا ہے، ہر جبر سہا ہے، لیکن بابا جی نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں لڑنا. ابھی تو بچے تیرے ساتھ ہوئے کچھ نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ یہاں ہتھکڑیاں بدی ہوئی تھی اور جناب ظلم و ستم اور شیل اور گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ اور ابھی وہ 40 چوروں کا ٹولہ جنہیں
تازی تازی حکومت ملی ہے، لیکن میرے رب کی شان دیکھیں، جن کی گنتی ناموس رسالت فعل کے لیے پوری نہیں ہو رہی تھی، اقتدار کے لیے پوری ہوئی ان کی گنتی، لیکن میرے رب کی حکمتیں دیکھیں، ایک کو اقتدار سے اتار کر ذلیل کیا، دوسروں کو اقتدار کے اوپر بٹھا کر ذلیل کیا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جو بھی حضور سے بے وفائی کرے گا ذلت اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور وہ جو کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ابا وزیر اعظم ہے، لہذا مجھ سے دب کر رہو، مجھ سے ڈر کر رہو، میں کہا تیرا ابا وزیر اعظم نہیں، سکندر اعظم بھی ہو، سانو کوئی بار نہیں، ساڑھے جناب سر تے کوئی بار نہیں، کیونکہ اساں حضور دے غلام ہاں، اساں جناب کسے کو نہیں ڈر دے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اگر ہم 2 دن کم کیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے بابا جی نے آکھیا انہاں بھی رونا، انہاں دیاں نسلیں نے بھی رونا انشاءاللہ۔ اے پاکستان میں تا 1 سال پہلے دا اعلان کر رہا ہوں، اے سارے تاریخ بھی لکھ لو، دوبارہ لکھ لو، نوٹ کرنا لے بھی نوٹ کر لین، اتھے جماعت پاکستان 1 بچ جائے گی، اس دا نام تحریک لبیک پاکستان ہوئے گا۔ پی ڈی ایم میں 11 جماعتاں، 12ویں یا 13ویں کھلاڑی دی تسی انتظار کرو جڑا باہر لگا پھردا، اے سارے رل کے تہاڈے خلاف ہو جان گے، کیونکہ انہوں نے پتا کہ جنہاں دا نظریہ نہ خریدیا جا سکتا، نہ جنہاں نو جھکایا جا سکتا، نہ جنہاں نو امریکہ اور نیٹو اور جناب یورپ دی غلامی دا شوق ہے، انہاں نو ایک کوئی دارے، انہاں نو ایک کوئی شوق ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، ساڈا کسے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی نیٹو دا غلام ہوئے، کوئی رشیا دا غلام ہوئے، کوئی امریکہ دا غلام ہوئے، کوئی کسے دا غلام ہوئے، اسی علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں علامہ اقبال یہ ساریاں غلامیاں کرن تو بعد کیا انہوں نے مل جائے گی جناب کوئی ریلیف مل جائے گا، کوئی جناب معیشت کے اندر ریلیف مل جائے گا، کوئی انہوں دا وقت گزر جائے گا؟ اقبال کہنا نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ایک مومن کا بے ذری سے نہیں۔ اقبال کہنا چلیا تو یہ سمجھتا کہ اسباب سے نال قومہ زندہ رہنیاں، اسباب قومہ دے زندہ رہن دا سبب نہیں ہے، نظریہ قومہ دے زندہ رہن دا سبب ہوندہ، اور جدو اسباب ساڑھے کو نہیں سن، اسی 313 سامنے 1000 کھڑا سی، اسی 1000 بدر لمحہ پا کے رکھ دیتا سی، اور جدو ساڑھے کو اسباب نہیں سن، ساڑھے کو جذبہ سی لیکن اسباب نہیں سن، ساڑھے نابینے بھی اتنے تگڑے سن کہ جنگ یرموک دے موقع تے مسلمانہ دیا 4 صفحہ، کفار دیا 11 صفحہ، مسلمانہ کو بندیاں دی لوڑ پہ گئی، حکومت نے اعلان کر دیتا، اسلامی حکومت نے کہ جناب بندے بھرتی ہو وہ جانا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، آپ نابینا صحابی ہیں، آپ آ گئے، آپ نے فرمایا یار میرا بھی اس لسٹ سے نہ لکھو، جدو صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، آپ کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے اور جناب جان دیو اسی تو آنو سبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے، تو اسی کا نابینے ہو بیک بھی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تاریخی الفاظ جڑائے، میں ان اکھاڑے نو مخاطب کر کے کہنا کہ جنہ کشمیر دیتا اور جنہ ہمشیر بیچی عافیہ صدیقی، میں انہاں سارے اکھاڑے نو مخاطب کر کے کہنا کہ سنو اسلامی تاریخ۔ بابا جی فرماندے سن اکبر الہ آبادی نے کل کی تھی، انہوں نے کیا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، ہسٹری تاریخ نو کہنے دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی لبیک دیہڑی با دیہڑی دن آگے کیوں بدتی جا رہی، دن با دن آگے کیوں بد رہی؟ میں کہ لبیک والے نو مرنا آ گیا، لوگ انہاں دا جیڑ دا چج ویکھ رہے ہیں، کہنے جی آپ دن با دن کیسے آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کی جماعت بڑی پھیل پھول رہی ہے۔ میں کہ کسی دن صبح اٹھی منہ دھومی، فجر تو کسی پڑھتے نہیں، منہ دھو کے پاکستان دی ساری اے ٹی سی کوٹا چلا جامی، ہر شہر دی اے ٹی سی کوٹ پابند سلاسل جائن سینہ چوڑا کر کے کھڑے، تینوں تحریک لبیک پاکستان دے کارکن ملن گے جڑے کہہ رہے ہوں گے اوے لبے بام بھی پکارا سرے تار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔
تھک گئے ہو تو میں وہ آخر دعوانا الحمدللہ ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں، یہ ساڑھا نعرہ ہمارا مقصد نہیں بھئی چلو جی فلاں آیا جی فلاں شیر آیا جی لومڑ آیا گدڑ آیا، ساڑھا مقصد ہے کہ حضور کا نام بلند کرنا اور انہوں نے چھڑے اور کہنے جی آپ تو فرقہ بندی کر رہے ہیں فرقہ ماریت بنا رہے ہیں، میں کہا چلو آؤ ایک ہی نام لے لیں پھیلا رہے ہیں ساڑھے پورے دل سے کسی کا نعرہ لگیا حضور کا نعرہ لگیا ٹھیک ہے جی انہوں نے جلسے کسی نے جلسے عمران کا نعرہ زرداری کا نعرہ خان کا نعرہ فلانے کا نعرہ نواز کا نعرہ مریم کا نعرہ فلانے کا نعرہ بلاول کا نعرہ جناب فلانے کا نعرہ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں اقبال کہتا یہ بت بنا تو نہیں سکتے لیکن بتانے کام ضرور کر رہے ہیں اندر انہوں گھڑ رہے ہیں اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں بچا کے بتوں سے دامن اپنا ہمارے رائے اجاز ہو جا اقبال کہتا سارے گڑ دامن چھڑا کے حضور دے داروں تے آ جا یہ سارے حاضری کر رہے ہیں یہ منہ کہہ نہیں سکتے کہ سانو منو لیکن ظلم کی اخیر ہے کہ ایک خدا بنی بیٹھے اور یہ یاد رکھنا اساں سر تے پگڑیاں کسی جناب وڈیرے اور ظالم دے اگے جھکانا سے نہیں رکھیاں اے سر تو کٹ تو سکتا کسی دے اگے جھک نہیں سکتا اس واسطے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے اور یہ بھی نہیں کہ اسی جناب قوم باہر روڈوں سے کٹ کے کہیے میں اندر سے ویڈیو لنک خطاب کروں گا واہ جی واہ صدقے جائیے اس آزادی دے صدقے جائیے اچھا دوسرا ترقی والا وہ جناب اتوں ویڈیو لنک لندن تو خطاب کرے کہ جی میں قوم کی بھلائی چاہتا ہوں میں کہا قوم کی بھلائی چاہتا ہے تے وچ آ کے کھڑا ہو تیرے پتہ لگے قوم ایتھے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سہ پھر تینوں پتہ لگے بھلائی کیوں ہوندی این روڈاں تے کھے کھا تینوں پتہ لگے پاکستان دے نال 30 سال کی کیتا او جڑا پچھلے 2.5 سال گزار کے گیا 3 سال اونے کی کیتا میں کہا ویڈیو لنک دے ذریعے خطاب نہیں ہوندے قوم دے وچ این کھڑے ہو گئے لاہور ٹرتے ہیں تو وزیر آباد کا گھر شاہ پٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں بالکل اور یہ یاد رکھنا ساڈا راہ نہ روکنا ہاں ساڈا راہ نہ روکنا اسی نظریاتی لوگ ہاں اور ساڈا طریقہ بالکل ٹھیک ہے اسی الیکشن میں آئے ضرور ہاں لیکن سوداگری واسطے نہیں آئے ہاں کچھ لور کچھ دو کے لیے نہیں آئے ساڈی گل جڑی سٹیج ہوتی ہوئے گی بند کمرے میں بھی ہوئے گی وہی گل ہتھڑیاں لا کے بھی